السلام علیکم ناظرین، آج جمادی الاخری کی دوسری جمعہ ہے۔ اس درمیان میں آپ کے درمیان میں ایک حقائق بیان کر رہا ہوں، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا، اور وہی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے مخلوق ہیں۔ تمام بندوں کو تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن بعض اوقات میں ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری کمیاں ہیں۔ معاذ اللہ، اس طریقے سے کمیوں سے باز آنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں شکر ادا کرنی ہے۔ میں ایک حقیقت بیانی کرتا ہوں، چونکہ ہم یہ بارہا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طریقے کا کوئی اشیاء سامان مال و زر نہیں ہے۔ ہم جس نبی کی امت سے گواہی پیش کرتے ہیں، جس نبی کی امت میں آتے ہیں، اس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کی، اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارے پاس کوئی شکایت کا خدشہ نہیں ہوگا۔ میں ایک حقیقت بیانی آپ کے درمیان پیش کر رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بی بی سیدہ یا فاطمہ الزہرا بی بی فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ اور ان کی زندگی کی یہ اوصاف تھے کہ آپ اس کا اگر مطالعہ کریں تو یقین جانیے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت ساری تبدیلیوں کو پائیں گے۔ میں ایک بار اس درمیان میں مطالعہ کر رہا تھا تو ایک حکایت بیان ہوئی کہ اس میں فاطمہ الزہرا، جن کا مقام عالم اسلام میں ایک اعلیٰ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ صاحبزادی ہیں۔ آپ جب مسجد نبوی کے قریب گھر آپ کا جو متصل ہے، جب آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی بیٹی کے گھر تشریف آوری ہوتی ہے آپ کی، تو آپ نے ایک بار دیکھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا چکی پیس رہی ہیں۔ تو آپ بڑا پریشان ہوئے اور آپ نے یہ دریافت کی، آپ نے پوچھا کہ اے بی بی فاطمہ، یہ بتائیں کہ فضہ کہاں ہے؟ آپ کو یہ واضح کرتے چلوں کہ فضہ اس کنیز کا نام تھا جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کام کیا کرتی تھیں، دائی تھیں، کنیز تھیں۔ اور تو بی بی فاطمہ الزہرا نے جواب کیا دیا، سنیں گے آپ۔ انہوں نے کہا کہ آج جو فضہ کام کرنے والی گھر میں ہیں، ہم نے اور اس کے درمیان یہ قرار ہوا ہے کہ ہر کام کو آدھے آدھے حصوں میں تقسیم کر دینا ہے، جبکہ ہمارا رواج یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کام کرنے والا ہی سارا کام نپٹائے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آدھے کام کو ان کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور جو چکی پیسنے والا کام ہے وہ میں کر رہی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی حکایت تھی۔ ہمیں ہر حال میں صبر و استقامت سے کام لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تمام حکایتوں میں بیان کیا ہے، لہٰذا ہم اسے اس کا مطالعہ کرنی چاہیے۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ صبر ہی ایسی علامت ہے، چیز ہے جو ہمیں زندگی جینے کا صحیح طریقہ پیش کرتی ہے۔ تو یہ جمعہ آپ سبھی کو مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔